بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسٹم کے حوالے سے دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ آن لائن جو کسٹم کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں ان کے گرد جو ہے وہ شکنجہ ٹائٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس کے مطابق گلگت بلتستان میں جو اشیاء آتی ہیں جو گلگت بلتستان کے لیے صرف جو ہے وہ ٹیکس فری ہوں گی۔ دونوں اگر خبروں کو دیکھا جائے دونوں کی روح تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کو کرپٹ مافیا جو ہے دونوں جو آرڈرز ہیں ان کی روح کو بدروح میں بدل دیتا ہے۔ دونوں پہ ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آن لائن جو نان کسٹم پیڈ اشیاء جو فروخت ہوتی ہیں، آپ دیکھیں آپ کے موبائل پہ، آپ کے لیپ ٹاپ پہ، آپ کے کمپیوٹر پہ فٹافٹ یہ چیزیں آتی ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی لیپ ٹاپ ہے، کوئی موبائل فروخت کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں الیکٹرانکس کی وہ بھی قابل فروخت ہوتی ہیں، اور لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ نان کسٹم پیڈ، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سستی دی جائیں گی۔ تو اس سے اگر ان کو ٹائٹ کیا جائے گا اور جو لوگ یہ اس کی تشہیر کریں گے پھر ان کے موبائل نمبر لے کے ادارہ جو ہے ان کے خلاف FBI جو ہے وہ سخت قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو ہمارے گودام ہیں، کتنی تو FIRیں ہوئی ہیں جو گوداموں سے مال چوری ہوتا ہے، کیونکہ کسٹم کے اپنے لوگ ہی تو گوداموں سے مال چوری کرتے ہیں، بے شک وہ سگریٹ ہوں، بے شک وہ چھالیا ہو، یا ایرانی دودھ ہو، ٹوتھ پیسٹ ہو، یا اس کے علاوہ شیونگ کریم ہو، بہت ساری اشیاء جو ہیں وہ چوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آن لائن جو اشیاء فروخت ہوں گی نان کسٹم پیڈ، تو ان افراد کے خلاف جو یہ دھندا کریں گے قانون ایکشن میں آ جائے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کتنے مثبت اثرات ہوں گے اور کتنے منفی اثرات ہوں گے۔ السلام علیکم جناب بنگش صاحب۔ جی وعلیکم السلام بنگش صاحب۔ بنگش صاحب دیکھیں، اس کا اگر جیسا میں نے کہا ہے نا، اس حکم کو دیکھا جائے تو اس حکم کی روح جو ہے وہ ایک آئیڈیل نظر آتی ہے، اور اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ FBR طے کر لینا کہ یہ جو آن لائن جو نان کسٹم پیڈ اشیاء جو فروخت ہو رہی ہیں تو ان کو پکڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر FBR یہ بھی طے کر لے نا کہ یہ نان کسٹم پیڈ یہ آن لائن لوگوں کے پاس کیسے جا رہی ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہ جو اب آپ نے جملہ کہا ہے نا، میرا سارا جو وہ ہے نا وہ اسی سے سٹارٹ ہوگا کہ دیکھیں جس طرح آپ نے خود کہا کہ بہت آئیڈیل نوٹیفیکیشن ہے، ہونا چاہیے۔ آن لائن جو ہے نا اس طرح کی چیزیں فروخت ہو رہی ہیں جس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ نان کسٹم پیڈ ہے، یا پھر دوسری چیز جو لفظ استعمال ہو گیا ہے لاٹ کا مال۔ لاٹ کا مال بھی جو ہے نا وہ نان کسٹم پیڈ ہوتا ہے زیادہ تر، تو اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ گرفت کریں گے۔ تو خوشی کی بات ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ گرفت ہو، لیکن مانگڑ صاحب اب جو یہ گرفت ہے یہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے طریقہ واضح کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ بھئی ہم چونکہ ان کی جو ای میلز ہیں، جو ان کی ویب سائٹس ہیں، اس کے تھرو نادرا کو لنک کریں گے، نادرا کے ذریعے ان کے ایڈریس نکال کے ان کے گوداموں پر، ان کے ویئر ہاؤسز پر، یا ایسی جگہوں پر جنہوں نے یہ مال چھپایا ہوا ہے وہاں سے برآمد کریں گے۔ تو اب دیکھیں آن لائن جو چیزیں فروخت ہوتی ہیں نا اس میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ الیکٹرانکس ہیں، دوسرے نمبر پر چیز جو آتی ہے وہ گاڑی کے ٹائر ہیں، تیسرے نمبر پہ چیز جو آتی ہے وہ آٹو پارٹس ہیں۔ تو یعنی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں نا یہ جو ہے نا آن لائن آپ کو کہیں نہ کہیں فروخت، اچھا نان کسٹم سمیت جو ہے نا کسٹم پیڈ چیزیں بھی آن لائن مل رہی ہیں، دونوں چیزیں مل رہی ہیں۔ لیکن جو میرے پاس ہمارے سورس نے جو خبر ہم تک پہنچائی ہے اس میں FBR نے چاکلیٹس، ٹافیاں اور کروم بکس، کمپیوٹرز، اس طرح کے کوکنگ آئلز، مطلب ایک طویل فہرست ہے، جوسر، یہ بلینڈر، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کا نام لکھا ہے۔ تو دیکھیں مانگڑ صاحب، اب پہلے تو یہ جس طرح کہ ہم رو رہے تھے اب یوں عوام کے لیے کہ بھئی ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ جب کنٹینر نکل گیا ہے ڈرائی پورٹ سے یا پورٹ سے، وہیں پر جو ہے نا کرپشن ہو گئی ہے۔ زیادہ تر مال غائب کیسے ہوتا ہے؟ راستے میں۔ یعنی ہم نے پہلے کئی بار جو ہے نا یہ، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو وہ بک تھی جس پہ ہم نے شواہد اکٹھے کیے تھے اس میں بھی اس چیز کا ذکر تھا کہ جب افغانستان کے لیے سامان نکلا تو راستے میں اس کو کھولا گیا، جو اسمگل شدہ سامان تھا وہ نکالا گیا، باقی سامان بھیج دیا گیا۔
تو وہ ایک جو سیل لگی ہوتی ہے کنٹینرز کو وہ بھی توڑ دی گئی، اور جو اس کے اوپر ٹریکنگ ہوتی ہے، ٹریکنگ نے بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. یعنی اس پر جو ہائی اتھارٹیز ہیں نا ان کو شامل کیے بغیر یہ واردات نہیں ہو سکتی. صحیح. تو یہ جو اب انہوں نے کام کا اعلان کیا ہے نا، تو کیا ہائی اتھارٹیز کی نیت صاف ہے یہ کام کرنے پہ؟ نہیں، نیتوں کے تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں، دیکھیں اب آپ اور میں کہیں کہ جی نیت، لیکن میں ایک بات بتاؤں، جس نے یہ آرڈر کیا ہے نا، مجھے اس کی نیت میں فطور نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کہ اگر نہ کرنا ہو آرڈر تو اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر کسی نے کوشش کی ہے کہ یار ایسا نہ کر کے دیکھیں، لیکن مسئلہ تو پھر وہیں پہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ جو پچھلے دنوں کوئٹہ میں تاجروں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا یار جب ہمارے پاس مال آتا ہے وہاں پہ انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ ہم تو پیسے دے کے یہاں اپنی دکان تک لاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ مال جب افغانستان بارڈر سے کلیئر ہوتا ہے، جب ایران بارڈر سے کلیئر ہوتا ہے، تو وہاں کسٹم والے کیا کرتے ہیں؟ وہاں کسٹم والے وہاں سے روکے نا. وہاں پہ جب یہ مال پہنچ جاتا ہے ہماری دکان پہ، وہاں پہ گانٹ کھلتی ہے، لاٹ کھلتی ہے، تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب لو جی اسمگلنگ کا مال پکڑا گیا. تو ایسا تو نہیں ہے، آپ بارڈر کھول دیں اور دکان بند کر دیں. الٹیمیٹلی بڑی مچھلی کو بچایا جاتا ہے، ہاں جی، چھوٹی مچھلی پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے. لیکن بڑی مچھلی کے لیے جب جگہ ہی نہیں فروخت کرنے کے لیے ہوگی یہ چیز کہ بھائی آپ جب وہ جو ہے نا بڑی مچھلی کو پہلے سے ہی قابو کر لیں گے، جو چھوٹا تاجر ہے اس کو وہ مال ہی نہ ملے. ہاں جی، جب اس کو وہ مال نہیں ملے گا تو ڈیفینیٹلی کہاں سے بیچے گا؟ جس طرح کوئٹہ کے تاجر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال جو ہے ہم پیسے دیتے ہیں تو مارکیٹ میں آتا ہے رکشوں کے ذریعے، سزوکیوں کے ذریعے. یہی حال پورے پشاور کا ہے. ہاں، رات تک یہاں وہاں چنگچی رکشے اور دوسری گاڑیاں، آلٹو گاڑیاں سمگلنگ کا مال باڑا مارکیٹ میں یا باقی جو ان کے ویپاریاں ان کو پہنچاتی ہیں، تو وہاں بھی کسٹم موجود ہے جی. تو کیوں نہیں پکڑتی؟ اچھا وہ تاجر بھی کہتے ہیں کہ جب آپ نے بارڈر سے آنے دیا ہے تو ہوں پھر اتنے کیوں اتنے کی لب دے، کیونکہ بارڈر پہلے آپ نے روکنا ہے. کسٹم کے لیے بارڈر، اسمگلنگ کے لیے بارڈر کو کلوز کرنا ہوگا، ورنہ عام تاجر کی دکان بند کر کے یہ اچھا نہیں ہے. مگر صاحب پشاور کے ہی نا ایک جو ہے نا وابڈا کے ملازم تھے، ان کا نا ایک طریقہ واردات تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ پہلے جو ہے نا بجلی چوری کرنے کے لیے نا جو ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے میٹر کے ساتھ، وہ پیسے لے کر وہ کر دیتے تھے کہ بجلی چوری ہو، ٹھیک ہے، یعنی بل کم آئے. پھر جب وہ تھوڑا سا عرصہ گزر گیا، پھر کیا کرتے تھے، اپنے کسی دوست کو کہتے تھے کہ فلانی جگہ پر میں نے میٹر وہ کیا ہوا ہے، آپ جا کے وہاں چھاپا مارو. جب وہ وہاں جا کے چھاپا مارتا تھا، وہ وہاں سے الگ پیسے لے کر اس کی جان چھوڑ دیتا تھا. کسٹم کے یہ جو کچھ افسران ہیں نا، یہ سیم کام کر رہے ہیں تاجروں کے ساتھ. یہ کیا کرتے ہیں کہ بارڈر سے جو ہے نا اسمگلنگ کا سامان پیسے لے کر جانے دیتے ہیں، تاجروں کے پاس پہنچا دیتے ہیں، پھر اگلی ٹیم ان کی تاجروں کے پاس پہنچ جاتی ہے. پھر وہ سامان جب گودام میں جاتا ہے وہاں سے چوری کر کے پھر بیچ دیتے ہیں. اچھا یار، ایک جو اور نوٹیفکیشن جو آیا ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے جو سامان آئے گا وہ صرف گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ٹیکس فری ہوگا، جس طرح فاٹا کے لیے. اب فاٹا کے اوپر ہم نے اتنی سٹوریز کی کہ فاٹا کے لیے جو کراچی سے کنٹینر جو ہے چلتا ہے، اب دیکھیں لکھا ہوتا ہے جس طرح بس کے آگے نہیں لکھا ہوتا اسپیشل، اس میں برات جاری ہوتی تھی، اس کو پھر کوئی نہیں روکتا تھا کہ یہ اسپیشل ہے، دلہا دلہن جا رہے ہیں یا دلہا دلہن کو لینے جا رہا ہے یا واپس آ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں. اب وہاں لکھتے ہیں جی فاٹا، کاغذ ان کے پاس ہیں، یہ فاٹا کیا ہے. اب کس نے چیک کیا کہ وہ فاٹا گیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ یہ ساری اچھا سہولت تو دی گی فاٹا کو. پتی چائے کی منڈی بہت دن پہنچ گئی، کپڑا فیصل آباد پہنچ گیا، اور کچھ کپڑا لاہور بھی پہنچ گیا، پھر ڈرائی فروٹ جو ہے وہ لاہور بھی پہنچ گیا، فیصل آباد بھی پہنچ گیا، ٹائر جو ہیں وہ سرگودا بھی پہنچ گئے، لاہور بھی پہنچ گئے، گجرانوالا بھی پہنچ گئے، اور سمگل شدہ جو سگریٹ ہیں وہ گجرات کے ایریے میں کافی زیادہ پہنچ گئے، نام فاٹا کا. اب یہ نیت دیکھیں نا، یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑا انسینٹیو ہے بہت، لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں کا تو اتنی ہڈی پسلی نہیں ہے کہ اتنا سامان وہ لے کے کہاں جائیں گے. یہ چیز وہاں پھر سمگلر حرکت میں آئے گا، سمگلر لائے گا سامان ادھر سے، لیکن وہ اپنی بس کے آگے، اپنے کنٹینر کے آگے لکھے گا اسپیشل دلہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ مال کون یقینی بنائے گا کہ وہ صرف گلگت بلتستان میں رہے گا. میں آپ کو یہ مثال نوٹیفکیشن پڑھا ہے نا آپ نے؟ جی دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ نوٹیفکیشن جاری کرنے والے کی نیت پہ شک نہیں ہے، یہی میں بتانے جا رہا ہوں. میں تو اگلی واردات فاٹا والی جوڑ رہا ہوں. جہاں دودھ کی رکھوالی پہ بلی کو رکھ لینا. دیکھیں وہ سادات
ٹریڈنگ کارپوریشن جو کمپنی ہے اس کی کرپشن کی ہم نے داستانیں بتائی ہیں نا. اب دیکھیں جو کامن پیپل ہیں گلگت بلتستان کے, ان کی تو اتنی وہ نہیں ہے نا کہ وہ چائنا سے اتنے بڑے کنٹینرز منگوا سکیں اور پھر وہ اس کا جو اطلاق ہے وہ پورے گلگت بلتستان میں ہو. دوسری بات مطلب ایک بات تو یہ ہوگی کہ اس کامن پیپل کا کام نہیں ہے نا, بڑی بڑی کمپنیاں منگوائیں گی سامان. آپ یہ دیکھیں نا بھائی جان, وہ جو ان کا کسٹم کا ملازم ہے عامر شبیر جی, وہ ویڈیو بیان جاری کر رہا ہے کہ اخروٹ کے نام پہ 100 کنٹینر منگوائے گئے, کلیئر کر دیے, اس میں اخروٹ تھا ہی نہیں. اخروٹ تھا ہی نہیں. ہم نے بھی ایک خبر دی تھی جس میں سیلولوز ایسیٹیٹ تھا. ہاں جی. اور اس میں جو آرٹیفیشل فلاورز بنانے والا مٹیریل ہوتا ہے جو پلاسٹک ہوتا ہے اس میں وہ تھا, اور اس میں جو ہے نا اور اس طرح کی چیزیں تھی جس کا ٹیکس پے نہیں کیا گیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے یہ نوٹیفیکیشن ایک گفٹ ہے, لیکن ان کے نام پہ واردات, لیکن ان کے نام پہ واردات اب ایسی ہوگی کہ دیکھیں اس سب کا جو کپتان ہے نا, اس سب کی جو دیکھ بھال کرے گا وہ کریں گے کولیریٹ کسٹم, جو گلگت بلتستان کے ہیں نا کلیکٹر جو ہیں, کولیریٹ کے جو گلگت بلتستان کولیریٹ ہے نا اس کے جو کلیکٹر ہیں وہ اس سب کو جو ہے نا مانیٹر کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی بات ہے وہ مانیٹر کریں, لیکن جو کلیکٹر صاحب ہیں وہ پہلے سادات کمپنی کی جو کرپشن تھی اس کا حساب تو دے نا, اور یہ بتائیں جس میں ٹو پکڑا گیا جی ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد ہے اس طرح کے تحویل, اس میں بھی کہا گیا تھا اخروٹ ہے, ہاں اس میں بھی کہا گیا تھا, ایک طویل فہرست ہے اس طرح کی کمپنیوں کی. ابھی ٹائم شارٹ ہے تو میں صرف سادات ابھی چونکہ ریسنٹلی واردات بتاتے چلیں کہ اخروٹ کے نام پہ بہت بڑی واردات اس قوم کے ساتھ ہو رہی ہے. بہت بڑی واردات, اتنا اخروٹ کھاتی نہیں ہے جتنے کنٹینر آتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو کلیکٹر صاحب ہے یہ اپنے ماتحت ان راشی افسران کو کیسے کنٹرول کریں گے جس کو ابھی تک وہ کنٹرول کر نہیں سکے ہیں. جو فہرست انہوں نے جاری کی ہے نا, ایک طریقہ کار ہے, ڈیفینیٹلی وہ فہرست بالکل ٹھیک جاری ہوئی ہے کہ وہ 40 سے 45 صفحات کی ہے جس میں نام لکھے ہوئے کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا گلگت بلتستان کے لیے ایگزیمپٹڈ ہے, یعنی اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا. ٹھیک ہے یار, وہ اسکرین پہ تو ہمیں دکھانی چاہیے. جی اسکرین پہ ہم ضرور دکھائیں گے, اگر ہمیں پارٹ بی کرنے کا موقع ملا تو وہ ہم پڑھ کے بھی مطلب بتا دیں گے. ایک وہ چیز جو میں اسے بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اس میں لکھا ہوا تھا کاؤ, گائیں جو ہیں وہ بھی منگوائی جا سکتی ہیں, لیکن صرف گلگت بلتستان کے لیے. افغانستان سے منگوائی جا سکتی ہے, چائنا سے. یہ صرف سوست کے لیے ہے, سوست ڈرائی پورٹ پہ جانا, صرف سوست ڈرائی پورٹ پہ چائنا سے آیا ہوا وہ مال جو کہ صرف گلگت بلتستان کے لیے ہو اب وہ ایگزیمپٹڈ ہوگا ٹیکس سے. اب عید کے دنوں میں تو اب یہ ہے کہ فیصل آباد والوں کو کون قابو کرے گا مانگر صاحب, ملتان والوں کو کون قابو کرے گا کہ وہ اس چیز کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, جبکہ اس کی جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں مہار ہے وہ کلیکٹر صاحب کے پاس ہے. تو کلیکٹر صاحب کے پاس جو 2 آنکھیں ہیں نا وہ اب 4 کرنی پڑیں گی ان کو, تاکہ یہ جو سہولت ہے یہ عوام کے لیے عذاب نہ بنے. نہیں, آنکھیں اگر 2 کو انہوں نے 4 کیا بھی, اور وہ آنکھیں ان کی کسی سمگلر سے 4 ہو گئی. اس چیز کا ہم جو پروگرام کرنے کا مقصد ہے نا کہ اس میں وہ کام نہیں ہونا چاہیے. اگر سمگلر سے آنکھ ان کی 4 ہو گئی نا, پھر تو وہ گانے آ جائے گا چاہت فتح علی خان کا کھلڑی بدو بدی. مگر صاحب بہت بڑا خطرہ ہے یہ, اسمگلوں کی چاندی زیادہ ہے اس میں, کیونکہ چائنا سے آپ کو پتہ ہے نا بہت بڑے پیمانے پہ مال آتا ہے. تو وہ جو گلگت بلتستان ہے ٹھیک ہے وہ استعمال کرے نہ کرے, اسمگلر لازمی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار ان کو بنانا چاہیے تاکہ اسمگلر اس سے فائدہ نہ اٹھائے, گلگت بلتستان کی عام جو عوام ہے کامن پیپل اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ جناب. یہ 2 نوٹیفیکیشن ہیں جی, دیکھتے ہیں ان کے اوپر ان کی روح کے مطابق کیسے عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں, لیکن زیادہ فائدہ مجھے اسمگلروں کا ہی نظر آ رہا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں ایس ایچ بنگش صاحب. اب یہ اگلا کام تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا, انٹیلیجنس اداروں کا, FBI کا, کسٹم حکام کا ہے, اور لیکن اس سے زیادہ تیز اسمگلر ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا توڑ نکالنا ہے اس کا. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.